بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس کہانی کا ایک حصہ پہلے میں بنا چکا ہوں، وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ گڈریے سے سفیر تک کا سفر، فرام ہیڈز مین ٹو ایمبیسیڈر۔ کہانی یہاں تک تھی کہ جب اس کی ملاقات، یعنی کہ ہماری کہانی کا جو پروٹاگونسٹ ہے، جو ہماری کہانی کا ہیرو ہے، اس کی ملاقات کابل میں اس وقت کے بادشاہ، افغانستان کا جو بادشاہ تھا امیر عبد الرحمن، اس سے ہوتی ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں بادشاہ سلامت نوجوان کی شخصیت، اس کی قابلیت سے اتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا شاہی ترجمان بنا دیتے ہیں۔ اب یوں ہوتا ہے کہ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں اس نوجوان کا نام بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوجوان جو ہے، اس کا نام ہے سلطان محمد، اور یہ سیالکوٹ کے گاؤں کالا قدر کا رہنے والا ہے۔ اس کا مزید تعارف کیا ہے وہ اسی کہانی کے آخر پر آپ کو بتاؤں گا، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے، اور یہ نوجوان جس کا تعارف میں کرواؤں گا آپ سے، کیا واقعی ہی یہ نوجوان وہی نوجوان ہے۔ اب اس نوجوان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں لندن سے آنے والے تمام ڈیلیگیٹس اس سے ملتے، اور جب وہ انگلش میں بات چیت کرتے تو یہ بادشاہ سلامت کے دربار میں کھڑا ہو کر ان کی انگلش میں کی جانے والی گفتگو کو ٹرانسلیٹ کرتا پرشین میں، اور بادشاہ سلامت کو سناتا، اور بادشاہ سلامت جو کلام کرتے فارسی کے اندر، اسے یہ ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں لندن کے ڈیلیگیٹس کو سناتا۔ یوں بادشاہ سلامت سے نوجوان کے روابط اور بھی مضبوط ہونے لگے اور بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن کے ڈیلیگیٹس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ سلامت نے نوجوان کی قابلیت سے متاثر ہو کر اس پر خزانوں کے منہ کھول دیے، اور یوں اس کا بادشاہ سلامت کے دربار میں اس نوجوان کا، سلطان محمد کا طوطی بولنے لگا۔ لیکن پروفیشنل جیلسی ہر جگہ ہوتی ہے۔ جب پہلے سے موجود درباریوں نے، وزیروں نے اور سفیروں نے اس نوجوان کی مقبولیت کو دیکھا تو اسے برداشت نہ کر سکے۔ وہ آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ ایک نوجوان جمعہ 8 دن اس نے آ کر بادشاہ کی تمام تر توجہ کو سمیٹ لیا ہے، اور ہم لوگ جو اتنے دنوں سے خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمات کو ایک دم کے لیے فراموش کر دیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی قسمت بہت اچھی تھی، اور اس دفعہ قسمت اس کو لیڈی ہیملٹن کے روپ میں ملی۔ لیڈی ہیملٹن کابل میں ہی مقیم تھی، اور لیڈی ہیملٹن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کی بھانجی یا بھتیجی تھی۔ دربار میں اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اثر و رسوخ والی خاتون تھی، اور بڑی جہاں دیدہ اور نیک دل خاتون تھی۔ سلطان محمد نے اپنی تمام کہانی لیڈی ہیملٹن کو سنا دی کہ کس طرح سے وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور پھر قسمت نے کس طرح سے اس کو لا کر دربار میں ایک شاہی ترجمان بنا دیا، اور اب اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ لیڈی ہیملٹن حالات کو بھانپ گئی، اور اس نے مشورہ دیا سلطان محمد کو کہ اس سے پہلے کہ قسمت تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تم کابل چھوڑ دو اور اپنے تمام اثاثہ جات میرے اکاؤنٹ میں سیفٹی کے لیے ٹرانسفر کر دو۔ میں ضمانت دیتی ہوں کہ میں تمہیں وہ لوٹا دوں گی۔ سلطان محمد راتوں رات کابل سے بھاگے، اور وہ راولپنڈی پہنچے کئی دنوں کے مشکل سفر کے بعد، لیکن یہاں پر اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا، اسے لاہور جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ لیکن جلد ہی لیڈی ہیملٹن پہنچ گئیں، سلطان محمد کی ضمانت ہو گئی، اور اس کو وہ سارا پیسہ واپس مل گیا جو بادشاہ سلامت کی نوازشات کی بدولت اسے ملا تھا۔ اب کے بعد سلطان محمد ایک امیر انسان بن چکا تھا، پیسہ اس کے پاس کافی آ چکا تھا، لیکن اس کے اندر جو پڑھنے کی اور سیکھنے کی لگن تھی وہ ابھی بھی ماند نہیں پڑی تھی۔ وہ دیا ابھی بھی نہیں بجھا تھا جس کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنے گھر کا کام لکھا کرتا تھا۔ اب کے بار یوں ہوا کہ سلطان محمد نے لندن کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر
آکسفورڈ یونیورسٹی میں یا غالباً کیمبرج یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لے لیا. وہاں وہ وکالت کرنے لگا. وہاں پہ اس کی ملاقات پاکستان کے معروف شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے ساتھ بھی ہوئی اور ان کے اچھے وہاں پر مراسم بھی تھے. بادشاہ سلامت کو جب خیال آیا کہ میرا شاہی ترجمان اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ شاہی ترجمان کو حاضر کیا جائے. پہلے تو بادشاہ درباریوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے جو ہے وہ کام لیا، لیکن جب بادشاہ سلامت کی ضد شدید ہو گئی تو درباریوں نے کسی طرح پتہ لگا کہ بادشاہ سلامت کو بتایا کہ آپ کا شاہی ترجمان اس وقت لندن میں وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. بادشاہ سلامت چونکہ سلطان محمد پر بہت زیادہ مہربان تھے، انہوں نے وہیں سے بیٹھ کر اپنا ایک جو ہے فرمان جاری کیا سلطان محمد کے نام، لیٹر آف اپوائنٹمنٹ فار دا ایمبیسیڈر. تو افغانستان کے کابل کے دربار کا ایک سفیر کے طور پر، ایمبیسیڈر کے طور پر سلطان محمد کی اپوائنٹمنٹ ہوئی لندن میں. اب کے بار یوں ہوا کہ سلطان محمد پر شاہی دربار کے دروازے کھل گئے. لندن رائل جغرافیکل جو سوسائٹی ہے اس میں اجازت مل گئی سلطان محمد کو آنے جانے کی. انجم نیاز لکھتی ہے کہ ہی واز وائن ڈائن اینڈ ڈانسڈ ود دا ڈیوکس آف دا لنڈن. وہ لندن کے نوابوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا. سلطان محمد بڑی زرق برق طبیعت کا بھی مالک تھا اور پیسہ اپنے دوستوں کے اوپر پانی کی طرح بہاتا تھا. لیڈی ہیملٹن نے سلطان محمد کی کہانی کے اوپر 1900 میں ایک ناول لکھا جو ہاتھوں ہاتھ بکا. ناول کا نام ہے دا ویزیئرز ڈاٹر، اور بہت سارا سرمایہ لیڈی ہیملٹن کو اس ناول سے ملا. لیکن اس ناول سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ سلطان محمد کی اپنی ذاتی کہانی ہے جب اس کو ہم ذاتی تناظر میں دیکھتے ہیں. تو سلطان محمد ایک دفعہ پھر شاہی سفیر کی حیثیت سے لندن میں کام کرنے لگا اور سلطان محمد پر دھن برسنے لگا. لیکن اس دفعہ سلطان محمد کی کشتی نے ہچکولا بھی کھایا، اور وہ یوں ہوا کہ جس بینک میں سلطان محمد کے اثاثہ جات تھے وہ بینک کرپٹ ہو گیا اور سلطان محمد ایک دفعہ پھر واپس چلا آیا اور سیالکوٹ میں آ کر لا کی پریکٹس شروع کر دی. لیکن آپ کو لگے گا کہ شاید کہانی یہاں ختم ہو گئی. اصل کہانی کا کلائمیکس یہاں سے ہو رہا ہے. سلطان محمد کے ہاں ایک بیٹا ہوا، اس کی سب سے چھوٹی بیوی سلطانہ فاطمہ سے. جی ہاں، سب سے چھوٹی. سلطان محمد نے بہت ساری شادیاں کی اور ان میں سے کئی خواتین شاہی خاندانوں میں سے بھی تھیں، کیونکہ سلطان محمد کی شخصیت بہت پرکشش، چہرہ جاذب نظر اور قابلیت بہت زیادہ تھی. سلطان محمد کے ہاں ہونے والا وہ بیٹا، اس کی اپنی ایک کہانی ہے. اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو پاکستانی ادب اور بالخصوص اردو ادب جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. جی ہاں، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ فیض احمد فیض ہے، جس کے والد کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، سلطان محمد کی. اور یہ فیض احمد فیض ہمارے بڑے شاعر جنہوں نے پاکستانی ادب میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ایسی کہانیاں جو حقیقت پر مبنی ہوں اور اتنی خوبصورت ہوں کہ افسانے سے بھی زیادہ خوبصورت لگیں، بہت کم پائی جاتی ہوتی. اس کہانی میں ہمارے لیے آگے بڑھنے کا بھی سبق ہے اور ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ کبھی ہم آگے بڑھ کر اپنی ابتدائی حالات کو مت بھول جائیں. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.